الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی با حیا با پردہ ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، انسان دو وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے انسان گناہ کے قریب بھی نہ جا سکے. اور دوسری وجہ اللہ جل شانہ کا خوف ہے کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو یہ دو وجہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ محبت کی وجہ سے ہمیشہ گھبراتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اللہ کی ناراضگی آ گئی تو میری دنیا بھی بگڑ جائے گی، میری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ بندہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ کا خوف، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت والے دن جب کھڑا ہوں گا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا اور یہ میری نافرمانی تم نے کیوں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اتنا ضروری ہے کہ فرمایا کہ اس خوف کی وجہ سے جس دل میں یہ خوف ہوگا اور جس بندے کے دل میں یہ خوف ہوگا، اللہ جل شانہ اسے جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ اسے چین، امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کا خوف بڑی ضروری چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان. اور 30ویں سپارے میں سورۃ النازعات میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا، تو اللہ جل شانہ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے مقرب ترین بندے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں.
اللہ سے ڈرا کرتے تھے، حالانکہ ان کے گناہ کوئی نہیں تھے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں اور صاف ہیں۔ نبی کی طرف گناہ کبیرہ تو کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ کی نسبت بھی نہیں کر سکتے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈر اللہ کا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی صبح بھی اللہ کا ڈر، ان کی شام بھی اللہ کا ڈر، ان کا اٹھنا بھی اللہ کا ڈر ان کا اٹھنا بھی اللہ کا ڈر، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کا ڈر، ان کے معاملات میں بھی اللہ کا ڈر، ہر قسم کے معاملات کے اندر اللہ کا ڈر۔ انہیں کیا ضرورت ڈرنے کی؟ یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اور یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے جو ہماری محبت کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں اللہ جل شانہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ ایک تو ان کو محبت اللہ سے اتنی ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، اور دوسرا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ اللہ جل شانہ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ہمارے سجدوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ہمارے رکوع کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ہم زکوٰۃ دیں اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو ہمارے مال کی کوئی حاجت نہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے۔ اگر کسی نے اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر لیا، یہ ساری عبادت اٹھا کے اللہ منہ پہ ماریں گے کہ تیری عبادت کی وجہ سے میری عظمت میں، کبریائی میں تو اضافہ نہیں ہوتا تھا، تو نے عبادت کی تو تیرا اپنا فائدہ ہے، میں تجھے بڑے بڑے درجات عطا فرماتا، تو گھمنڈ کرتا ہے تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے سجدے کی وجہ سے میری عظمت میں، کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تیرے رکوع کی وجہ سے، میرے سامنے جھکنے کی وجہ سے میری عظمت میں، کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں آتی، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے، کوئی ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی عظمت میں، کبریائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، سارے فرما بردار ہو جائیں، کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، سارے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اللہ کی عظمت میں، کبریائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس دل کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا فرمایا، ان کو دنیا میں کیا کچھ دیا، ان کو آخرت میں کیا کچھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کا خوف یہ حکمت کی جڑ ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ حکمت کی جڑ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، اور اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھی اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بیکار ہو گئی تھی۔ کسی نے ایک شخص ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، میرے رونے پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے یہ سورج بھی روتا ہے، اللہ کے خوف سے یہ چاند بھی روتا ہے، اللہ کے خوف سے یہ ستارے بھی روتے ہیں، اللہ کے خوف سے یہ ساری دنیا، یہ جمادات نباتات جو ہیں یہ بھی روتے ہیں۔ ذی روح تو روتے ہی روتے ہیں، باقی جو غیر ذی روح ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، ان کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرشتے معصوم
معصوم ہیں لیکن اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو یہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کو جب دیکھا کہ ان کے کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان یہ گوشت پھڑک رہا تھا، ہل رہا تھا، اللہ کے محبوب نے فرشتوں سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے خوف سے تھر تھرا رہے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یہ تو معصوم ہیں اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ان سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور یہ خوف سے تھر تھرا رہے ہیں؟ میں نہیں، جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کی یہی حالت ہے، اور فرمایا قیامت تک ان کی یہی حالت رہے گی، قیامت تک ان کی یہی حالت رہے گی اور اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب کے سردار، ساری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا مقام میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے برابر بھی کوئی نہیں، بڑا ہونا تو دور کی بات، میرے نبی کے، میرے پیغمبر کے، میرے آقا کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بادل آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، جب یہ بادل آتے تھے تو اللہ کے محبوب گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے اور چہرے پر پریشانی کے آثار ہوتے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بادل آتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بادل آئے، اب بادلوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں کے اندر بارش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ ان بادلوں کے اندر بارش ہے، ان بادلوں کے اندر پانی ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ ایک قوم تھی جس نے کہا یہ بادل آئے، اب یہ بارش برسائیں گے، چھما چھم بارش برسے گی، لیکن ان بادلوں کے اندر بارش نہیں تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیغمبر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب تو بخشے بخشائے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا گناہ تو ہے کوئی نہیں، لیکن اگر بالفرض ہو بھی جائیں میرے محبوب میں نے اگلے پچھلے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اگرچہ معصوم ہے پھر بھی اعلان کر دیا میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اتنا ساری رات میرے اور آپ کے پیغمبر مصلی پہ ہوتے تھے، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری رات مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور الفاظ ہیں حتیٰ یتورمت قدماہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین ان پر ورم آ جایا کرتا تھا، یہ سوج جایا کرتے تھے، یہ پھول جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے محبوب کو کیا ڈر ہے؟ لیکن اللہ کے محبوب ڈرتے ہیں، اللہ کے محبوب اللہ کا خوف کرتے ہیں اور مصلی پہ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ ہماری پیاری اماں جان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ کوئی نہیں ہے، اگر بالفرض ہوتے بھی تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار میں بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ ہیں، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے ان کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل چکا، وہ جنتی لوگ ہیں۔ خلفائے راشدین جن کا نام پہلے نمبر پہ، 10 صحابہ جن کا اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان کا نام سر فہرست ہے۔ لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، کتنی بڑی ہستی تھی، کتنی بڑی ہستی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں
کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ان کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ اتنی بڑی ہستی، فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے صدیق اکبر کو پکار ہوگی، ہر دروازہ پکارے گا کہ آپ مجھ سے داخل ہو جائیے، دوسرا تیسرا چوتھا، یہ سارے دروازے، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے صدا آ رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا خوف کتنا، اللہ کا ڈر کتنا۔ کبھی باغ میں چلے جاتے، کسی جانور کو دیکھتے، وہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو کتنا سکون میں ہے، کتنا چین میں ہے، تو کھاتا ہے، پیتا ہے اور آرام کرتا ہے، تجھ سے حساب کوئی نہیں ہے، تو مر جائے گا، تجھ سے حساب کوئی نہیں، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ کاش 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 میں گھاس کا تنکا ہوتا، جانور مجھے کھاتے ہیں، میں ختم ہو جاتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، ہے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی، ان کو کیا ڈر ہے؟ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی ہے، لیکن پھر بھی ڈرا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی، بحث میں کوئی سخت الفاظ کہہ دیے، ان سے کہا، احساس ہو گیا، ان سے کہنے لگے کہ مجھے جواباً کچھ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ وہ تو جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہے، اگر میں نے جواباً کچھ کہہ دیا، میں نے جواب دے دیا، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے اور پھر اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، میری ہلاکت میں کیا شک رہے گا۔ جب انہوں نے کچھ کہنے سے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، جواباً کچھ کہو گے یا میں اللہ کے نبی سے جا کر شکایت لگاؤں؟ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا غلطی بھی خود کی ہے اور پھر اللہ کے نبی کو شکایت بھی لگاتے ہیں۔ فرمانے لگے، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کے لاڈلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو مجھ سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب مجھ سے اگر ناراض ہو گئے تو اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے؟ ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اتنا ڈر رہے ابو بکر صدیق، ایک لفظ زبان سے نکل گیا۔ آج ہم کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، اس زبان سے کیا کچھ الفاظ نکال دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں تک دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کل قیامت والے دن جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو پھر ہم حیران ہوں گے، یہ کیا کر دیا فرشتوں نے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ فرشتوں نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، انہوں نے تو سب کچھ لکھ دیا۔ یہ کہے گا میں نے تو مذاقاً یہ بات کی تھی، فرشتے نے یہ بات بھی لکھ لی، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے مذاقاً کہہ دیا تھا، فرشتے نے اتنی چھوٹی سی بات بھی لکھ لی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، نیکی، چھوٹی سی نیکی، میں کہ کل قیامت والے دن انسان اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ اگر کوئی برائی کی ہے تو کل قیامت والے دن اپنی اس چھوٹی سی برائی جو ذرے کے برابر ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹی نیکی اسے دیکھ لے گا، چھوٹا گناہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وہ تو کہے گا میں نے تو مذاقاً کہہ دیا تھا، یہ مذاقاً بھی نیکی کا لفظ، اچھا لفظ کل ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ مذاقاً کوئی ہم سے برائی ہوئی، برا لفظ نکلا، کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، کل یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان پہ اللہ کا خوف کتنا، کتنے بڑے صحابی، اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ شیطان اس راستے کو تبدیل کرتا ہے، شیطان اس راستے سے نہیں جاتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اللہ کے محبوب بھی خوش تھے، صحابہ کرام بھی خوش تھے۔ جبرائیل امین آئے، اللہ کے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل عمر کے اسلام آنے پر تمہیں بھی خوشی ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے صرف نہیں، آسمان کے سارے فرشتے عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہیں۔ اتنی بڑی ہستی،
لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر، کتنا خوف۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ گشت میں تھے، گشت میں، یہ آج کل کے حکمران تو نہیں ہے جو گشت کریں گے یا کسی کو معلوم کریں گے، چلو خود نہیں کر سکتے، اپنے نمائندوں کو تو بھیجے، اپنے نمائندوں کو تو بھیجے۔ عمیر اللہ مسجد کے محراب کے سامنے دیکھیں، عمیر اللہ مسجد کے بائیں دیکھیں، یا گٹر کی لائنیں چل رہی ہیں اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ عمر جیسے حکمران ہوتے تو یہ حالت ہوتی مسجد کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامنے سے بھی گٹر لائن جا رہی ہے اور گندا بدبودار پانی جا رہا ہے، اور جو پانی چل رہا ہے وہ بھی گلی کے اندر جا رہا ہے، کسی کو احساس نہیں۔ یہ آج کل کے حکمران اور پھر اس وقت کے حکمران عمر، اللہ اکبر کبیرہ، گشت میں ہیں، جا رہے تھے تو ایک گھر کے قریب پہنچے۔ گھر کے قریب جیسے ہی پہنچے تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹی دودھ نکال لیا، دودھ دو لیا؟ جی ہاں دو لیا، نکال لیا۔ دودھ پورا ہے؟ نہیں اماں دودھ کم ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹی پانی ملا لے۔ بیٹی کہنے لگی اگر حضرت عمر کو، امیر المؤمنین کو پتہ چلا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ماں کہنے لگی بیٹی عمر کہاں ہے؟ بیٹی نے جواب دیا اگر عمر نہیں ہے تو فَأَيْنَ اللَّهُ، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے چھپا سکتے ہیں کہیں؟ حضرت عمر پھر یہی جملہ کہہ کر اور اسی کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرتے پڑھتے دہراتے، فَأَيْنَ اللَّهُ، عمر نہیں ہے تو اللہ کہاں چلا جائے گا؟ عمر اللہ اکبر خوش ہو گئے، اور حضرت عمر کو کتنا ڈر، کتنا خوف۔ ایک مرتبہ گشت میں گئے ہوئے، گشت میں جا رہے، سامنے سے روشنی دیکھی، وہاں پہنچے، قریب پہنچ کر جو ہے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، ایک خاتون ہے اور پاس جو ہے نا وہ بچے ہیں، وہ بچے بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ قریب پہنچے اور جا کر اپنے غلام سے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی حاجت ہو، کوئی مسافر ہوں گے۔ قریب جا کر ان سے ملے، اجازت مانگی ہم آ سکتے ہیں۔ آگے گئے، آگے پہنچ کر ان سے پوچھا کہ یہ پتیلے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پانی ابل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، پانی ابل رہا ہے، اور یہ بچوں کو سلانے کے لیے، یہ بچے یہ سوچیں گے کچھ بن رہا ہے، سوچتے سوچتے یہ سو جائیں گے، اس لیے آگ جلائی۔ کل قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میں ان سے پوچھوں گی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہوا ہے، ہمارے یہ حالات بنے۔ حضرت عمر کو جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تیرے حال کی عمر کو کیا خبر ہے؟ تو عورت کہنے لگی اگر عمر کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے تو ہمارے حکمران کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتے حکمران کیوں بنے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دیں حکمرانی اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً اپنے غلام کو لیا، واپس گئے اور بوری کے اندر سارے کھانے کا سامان بھرا اور لے کر گئے دوڑتے ہوئے۔ غلام نے کہا کہ یہ میں اٹھاؤں؟ میں نہیں، کل قیامت والے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، میں خود اٹھاؤں گا، مجھے یہ اٹھانے دے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی پشت پہ بوری اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، اور وہاں پہنچ کر پھر خود کچھ بنایا کھانے کے لیے، بنا کر فرمایا کہ غلام کہتے ہیں حضرت عمر اس آگ کے اندر جب ہوا دے رہے تھے تو دھواں ان کی گھنی داڑھی کے اندر سے اوپر سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، وہ عمر جس کے نام سے دنیا کا کفر لرزتا ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط آدمی ہے، جس کے نام سے بھی لرز ہے، جس کے نام سے پہلے بھی لرز تھی، آج بھی لرز ہے۔ وہ عمر آگ کے اندر پھونک مار رہے ہیں اور دھواں اٹھ رہا ہے، اور اس گھنی داڑھی کے اندر سے دھواں گزر رہا ہے۔ پھر جب تیار کیا، تیار کر کے بچوں کو کھلایا، سائڈ پہ بیٹھ گئے اور بچوں کو دیکھنے لگے کہ بچے کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے کہ میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تھا، اب میں ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر وقت جب ان کا آیا، دنیا سے جانے لگے، سر بیٹے کی گود میں ہے، انہوں نے کہا بیٹا میرا سر نیچے رکھو۔ بڑا اصرار کیا، نہیں ابا جان میری گود میں صحیح ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا سر نیچے رکھو۔ جب سر نیچے رکھا گیا اور سر نیچے رکھا تو زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے، زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ کون عمر؟ جسے جنت کی بشارت مل گئی، وہ عمر جسے اللہ کے نبی نے فرما دیا عمر جنتی ہے۔
تیرے نام سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ وہ عمر کہتے ہیں، وہ عمر زمین پہ اپنا سر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا۔ کون عمر ہے یہ؟ اتنا ڈر، اتنا خوف، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر ایک مرتبہ گشت پہ تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، ان کا امتحان لینے کے لیے آگے گئے، ان سے کہا کہ بھائی یہ ایک بکری ہم پہ بیچ دو، ایک بکری ہم پہ بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ تیرے مالک کو کیا پتا، اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو مالک سے کہتے ہو نا کہ بیڑیا کھا گیا ہے۔ ہاں مالک یقین کر لیتا ہے، ہاں کر لیتا ہے، مالک کو یقین ہے۔ ایک بکری ہمیں دے دو، تمہارا روزہ ہے، تم روزے کی حالت میں ہو، ہم گوشت بنائیں گے، شام کو افطار کے وقت تمہیں بھی دے دیں گے اور یہ پیسے تمہیں اضافی مل جائیں گے، یہ بکری ہمیں دے دو۔ تمہارے مالک کو کیا خبر ہے، تمہارے مالک کو کیا پتا ہے یہ بکری تم نے بیچی ہے اور اس کے پیسے تمہیں ملے ہیں، تمہارے مالک کو اس کی خبر نہیں۔ وہ چرواہا کہنے لگا اے وہ چرواہے بھی ہم سے اعلیٰ تھے، ان کا ایمان تو چیک کریں، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، انہیں کسی کو نہیں پتا، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے مالک کو نہیں پتا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں ہے تو اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ اور آج ہم گناہ کرتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مؤذن صدا لگا رہا ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اور وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اللہ اکبر کبیرہ، چاہتے ہوئے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور یہ زمین کے اندر جو ہے اپنا سر رگڑ رہے ہیں اور زمین پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، جن کا لقب ذوالنورین، دو نور جن کے گھر میں اللہ کے نبی کے گئے، دو بیٹیاں اللہ کے نبی کی، دو شہزادیاں حضرت عثمان کے گھر میں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی۔ وہ عثمان جن کو جنت کی بشارت مل گئی، وہ جنتی ہیں، جنتی لوگ ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ آتا یا قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اتنا رویا کرتے تھے، اتنا روتے، فرمایا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے۔ ارے صحابہ کی زندگی کو دیکھے تو صحیح کہ صحابہ اللہ سے کتنا ڈر رہے۔ آج ہمیں تنہائی میسر ہو تو تنہائی میں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہ کے اندر مصروف ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے جو علام الغیوب ہے، جو تنہائیوں کو جانتا ہے۔ ایک کالی مکڑی، کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ، کالے پتھر پہ، کالی رات میں چل رہی ہے، اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے اللہ اسے بھی سن رہے ہیں، اس کے دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے اللہ اس خیال کو بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو، ایک شخص کہنے لگا یہ باہر ممالک میں چوری نہیں ہوتی، یورپ میں چوری نہیں ہوتی، امریکہ میں چوری نہیں ہوتی، وہاں پہ چوریاں نہیں ہوتی، یہ چوریاں ساری ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، پھر بھی ان کے یہاں چوریاں نہیں ہیں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ کیمرے سے ڈر کے چوری نہیں کر رہے۔ ارے مسلمان تو بھی کیمرے پہ یقین کرتا ہے؟ نہیں، تجھے کیمرے پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تجھے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب مؤذن صدا لگا رہا ہے، مجھے احساس ہو کہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ نے بلایا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے پیغام بھیجا ہے، یہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ جواب دے رہا ہے تو اچھا دے رہا ہے یا برا دے رہا ہے۔ احساس ہو، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے بلایا، اللہ کے منادی نے پیغام بھیجا۔ ہم مسجد میں آ جائیں، جمعے کے دن یہ مسجد بھری ہوئی ہے، جمعے کے علاوہ یہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، ایک نمازی، دو نمازی، تین نمازی۔ ایک ساتھی سے بات ہو رہی، وہ کہنے لگا یہ فلاں مسجد ہے، مسجد میں فجر کی نماز میں 2-3 نمازی ہیں، یہ 2-3 نمازی ہیں۔ رات کو فنکشن ہو، اس فنکشن کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ 2-3 بندے ہوں اور یہاں پہ فنکشن چلے گا؟ پھر
ساری رات فنکشن چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی احساس نہیں، ساری رات کھڑے ہوئے اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہے میں نے کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، کل میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے دل میں اتنا ڈر کہ چھوٹے بچے کو دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ بچہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے اللہ کا دھیان تو رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جو سب بڑوں سے بڑا ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھ کے گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے داماد، بی بی فاطمہ الزہرا، شوہر محترم حضرات حسنین کریمین کے ابا، جنتی، اللہ کے نبی کے پیارے، اللہ کے نبی ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار بی بی فاطمہ الزہرا، جو جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے شوہر فرمایا کہ جب اذان ہوتی تھی، اذان کے وقت حضرت علی کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، جنتی، اور میں اور آپ صبح سے لے کر رات تک گناہ ہی گناہ، ہمارا دن بھی گناہ، ہماری راتیں بھی گناہ، ہم تنہائی میں بھی گناہ اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ، لیکن کبھی ہماری آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں گرتا، کبھی اللہ کے سامنے نہیں آئے۔ ارے گناہوں کے بعد تو ہم رو لیں، گناہ کے بعد بھی ہمیں رونا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگیاں کیسی مقدس زندگیاں تھیں جو لوگ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ بھائی اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل کے اندر آئے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔